خدا سے ابتدا ہے، یعنی کیا؟ یعنی مالک نے اپنی فطرت پر انسان کو پیدا کیا. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ یعنی من اللہ، اللہ کی طرف سے آیا ہے تو فطرت الہی کو لے کر کے آیا ہے. فطرت الہی، اب اس میں اگر میں نے عرض کیا تھا کہ اگر اس کے اندر بیان کیا جائے تو خود یہ ایک موضوع ہے گفتگو کے لیے. یعنی وہ تمام صفات الہی پروردگار عالم نے انسان کو ودیت فرمائے بالقوہ، یعنی پوٹینشل انسان کے اندر رکھا. اس کائنات میں آنے کے بعد انسان کو ایک کتاب دی، انسان کو ایک قانون دیا، انسان کو ایک راستہ بتایا، انسان کے لیے ایک منزل معین کی اور انسان کو راستے پر چلانے والے دکھائے. کل کی گفتگو ہماری یہاں پر ختم ہوئی تھی. یہ تمہارا راستہ ہے، وہاں تمہیں پہنچنا ہے، یہ اس کا طریقہ ہے اور یہ لے جانے والے ہیں. اب اس سے زیادہ پروردگار عالم کیا کرے؟ راستہ ہم تمہیں بتائیں گے، تمہیں کھوجنا نہیں پڑے گا. منزل ہم تمہیں بتائیں گے، تمہیں ڈھونڈنا نہیں پڑے گی. قانون ہم تمہیں بتائیں گے، چلنے کے طریقے ہم تمہیں بتائیں گے، تمہیں کہیں سے لانا نہیں پڑیں گے. راستے پر لے جانے والے ہم تمہیں دیں گے، تمہیں بنانا نہیں پڑیں گے. یہ ہم تمہیں دیں گے، لیکن چلنا تمہیں خود پڑے گا. یہ بہت اصلی نقطہ ہے اس مقام پر کہ چلنا تمہیں خود پڑے گا. نہ ہمارا راستہ بتانا تمہارے لیے کافی ہے، نہ ہمارا منزل کو معین کرنا تمہارے لیے کافی ہے، نہ ہمارا قانون و کتاب دینا تمہارے لیے کافی ہے، اور نہ ہمارا راستے پر لے جانے والے رہنما تمہارے لیے کافی ہیں. یہ ساری چیزیں تمہارے لیے ضروری ہیں، لیکن یہ بذات خود کافی نہیں ہے. چلنا تمہیں خود ہے. توجہ کیجئے. اور اگر ان چیزوں میں سے تم نے کسی میں بھی کچھ ترمیم کرنا چاہی تو نتیجہ برعکس ہوگا. کل کی گفتگو آپ کو یاد ہوگی. قانون ہم نے بنایا ہے، تم اسے نہیں بدل سکتے. اگر تم نے بدلنے کی کوشش کی تو نتیجہ کچھ اور ہوگا. راستہ ہم نے معین کیا ہے، تم اسے چینج نہیں کر سکتے. اگر چینج کرنے کی کوشش کی تو نتیجہ کچھ اور نکلے گا. منزل ہم نے معین کی ہے اسی راستے سے، رہنما ہم نے بنائے ہیں لے جانے والے، تم انہیں بدل نہیں سکتے. اور اگر تم نے رہنما بدلے تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ رہبر تیرے کرم سے ہو اس کارواں کی خیر، اب تک وہیں کھڑے ہیں چلے تھے جہاں سے ہم. لہذا یہ اس میں سے کوئی ایک چیز بھی تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. توجہ کیجئے. اب اگر میں، یہ بہت ہی انٹرسٹنگ موضوع ہے لیکن یہ یہاں بیان نہیں ہو سکتا اس وقت، کہ ان میں سے کسی ایک میں بھی لا اکراہ فی الدین کا گزر نہیں ہے. ان میں سے کسی ایک جگہ پر بھی لا اکراہ فی الدین کا گزر نہیں ہے. منزل یہی ہے جو ہے، راستہ یہی ہے جو ہے، قانون اور کتاب یہی ہے جو ہم نے بھیجی، رہنما یہی ہے اور بس. اس میں لا اکراہ فی الدین کا نہیں ہے، یہ اکراہ ہی اکراہ ہے.
یہ جبر ہی جبر ہے. دیکھیے اس کو ہمیں اور آپ کو بہت سمجھ کے آگے بڑھنا پڑے گا. یہ نہ سمجھے خالی ایکسٹرنل پھر تو گفتگو ہو رہی جی نہیں, انٹرنل مسائل بھی ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہم نے تمہارے لیے معین کی ہیں اس میں تمہیں ذرہ برابر کسی طرح کی کوئی دخالت ہے ہی نہیں. کیا مجال کہ تم میرے راستے کو ہلکا بھی ادھر ادھر کر دو, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کیا مجال کہ تم ہمارے کسی ایک رہنما کو بیچ سے ہٹا دو. نہیں نہیں نہیں, جتنے ہم نے بنائے ہیں مکمل یا کوئی بھی نہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ لے لیا وہ چھوڑ دیا, اس کو لیا اس کو, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ مکمل پورا نظام تمہیں لینا ہے یا چھوڑنا ہے. لا اکراہ فی الدین کا گزر کہاں ہے کہ تم لو یا نہ لو. اس میں ہم تمہیں جبر نہیں کریں گے, توجہ کیجئے, اس میں ہم تمہیں جبر نہیں کریں گے. تم کو رہنما لینا ہے لو, نہیں لینا نہیں لو. تمہیں اس راستے پر چلنا ہے چلو, نہیں چلنا نہیں چلو. تمہیں ہماری کتاب و قانون کو ماننا ہے مانو, نہیں ماننا نہیں مانو. کوئی جبر ہے ہی نہیں. اس پر میں نے کہا ایک بہت انٹرسٹنگ موضوع ہے لیکن ابھی نہیں. اس میں کسی قسم کا جبر ہے نہیں, جو جی چاہے کرو. لیکن راستہ بدلا تو منزل کچھ اور, یہ تمہارے بس میں نہیں ہے. جو منزل ہم نے معین کی ہے وہ اسی راستے سے ہے. اگر راستہ بدلا تو پھر کہیں اور جاؤ گے, وہ پھر خود جاننا. جو راہبر ہم نے معین کیا ہے وہی اس راستے پہ لے کے چلے گا. اگر راہبر بدلے تو پھر کہیں اور, وہ خود جانو. یہ اس میں تمہارا دخل نہیں ہے کوئی, لیکن ہاں چلنے میں تمہیں اختیار ہے. چلو نہ چلو, مانو نہ مانو, یہ تمہیں اختیار ہے. اس پر کبھی انشاءاللہ موقع ہوگا تو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ اس میں تمہیں پورا اختیار ہے. لا اکراہ فی الدین پہ تمام مانا. غرض کے یہاں سے وہاں جانے میں تمہیں خود چلنا ہے. توجہ کیجئے, کل یہاں میں بات چھوڑی تھی, جب بات شروع کر رہا ہوں. یہاں سے وہاں جانے میں تمہیں خود چلنا ہے. جب تم من اللہ تھے تو ہم نے تمہارے لیے سب کچھ مہیا کیا, اور جب تم اللہ آئے تو کام تمہیں خود کرنا ہے. یہ ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہوگا, یہ لکھنا ہوگا. یہ کربلا کا درس ہے کہ ہمیں خود کرنا ہے. سرکار سید الشہداء نے مدینے سے نکلتے وقت کیا کہا؟ ایک دو تین لائنیں لکھی ہیں بنی ہاشم کے لیے. عجیب, یعنی انسان کہتے بھی گھبرائے کہ وصیت چند لائنیں لکھی, دو لائنیں کس کے لیے؟ بنی ہاشم جو مدینے میں تھے. من لحق بی منکم استشہد. آپ دکھا دیجئے کسی جگہ پر اتنی صریح گفتگو کسی امام نے اس طریقے سے کی ہو امتحان کے موضوع پہ. لوگ سمجھتے امام حسین علیہ السلام کو جوڑ دیا گیا بالکل مظلومیت سے, اور ایسا جیسے کچھ. جتنا سخت امتحان امام حسین نے لیا کسی امام نے لیا ہی نہیں. اس رخ سے دیکھیے کربلا کو, جتنا سخت امتحان 12 اماموں میں جتنا سخت امتحان سرکار سید الشہداء نے لیا کسی نے نہیں لیا. آپ مجھے کوئی قول اس طرح کا دکھائیے, میں پڑھنا چھوڑ دوں گا, تو آپ والے پہ بات پڑھوں گا. مدینے سے جب نکل رہے ہیں یعنی کربلا کا آغاز کر رہے ہیں تو کیا کہا؟ من لحق بی منکم استشہد. تم میں سے جو بھی ہمارے ساتھ آئے گا شہید ہوگا. اللہ اکبر, معمولی مسئلہ ہے یہ. ابھی سرکار سید الشہداء دروازے روا کھڑے ہو کر آؤ میرے ساتھ چلو, جو بھی آؤ گے شہید ہو گئے. دیکھیں کتنے چلتے ہیں امام کے پیچھے پیچھے. ایسا نہیں کہ لوگ نہیں جائیں گے, ہیں, دنیا خالی نہیں ہوئی ہے, لیکن مجھ جیسے گھبرائیں گے. یہ کر لیں وہ کر لیں, یہ ذمہ داری رہ گئی وہ ذمہ داری رہ گئی, یہ قرض رہ گیا وہاں امانت, سب چیزیں نظر آنے لگتی ہیں. من لحق بی منکم استشہد. تم میں سے جو میرے ساتھ آئے گا شہید ہوگا. اتنا ہی کہتے تو غنیمت تھا. ومن تخلف لم یبلغ فتح. اور جس نے بھی تخلف کیا, مخالفت کی, وہ کامیاب نہیں ہوگا. اللہ اکبر. جب دیکھ رہے ہیں یہ آغاز سفر ہے. جو بھی آئے گا شہید ہوگا, جو نہیں آیا
وہ کامیابی تک نہیں پہنچے گا. یہ سرکار سید الشہداء اتنی صاف گفتگو لے کر کے چل رہے ہیں کربلا کے میدان کے لیے. کیا مطلب ہے یہ؟ یعنی چلنا تمہیں خود ہے. یہ نہ سمجھنا کہ بنی ہاشم میں شامل ہو تو حسین تمہارے لیے کافی ہے. جی نہیں, میں تمہارے لیے کافی ہوں جب تم ہمارے ساتھ چلو. ایک صلوات بھائی محمد اور آل محمد. تم میں سے جو میرے ساتھ آئے گا وہ شہید ہوگا. ایک اب کاش اس بات کو ہم سمجھ لیں. جناب امام صادق علیہ السلام نے ایک سوال کے جواب میں یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ تم میں سے جو ہمارے ساتھ آئے گا شہید ہوگا اور جو نہیں آئے گا کامیابی تک نہیں پہنچے گا. میرے ساتھ آنا ہے تو شہید ہونا ہے, نہیں آؤ گے تو کامیاب نہیں. یعنی اگر تم خود بیٹھ گئے تو پھر خود جانو حسین سے مطلب نہیں ہے. میرے تک آؤ گے تو میرے ساتھ آؤ گے تو شہادت تک کے مقصد تک لے جانا میری ذمہ داری نہیں. تمہیں اس دنیا سے سرخ رو اٹھانا میری ذمہ داری, لیکن آنا تمہیں خود پڑے گا. یہ نہیں سمجھ لینا کہ تم اگر اس قوم یا اس قبیلے یا اس شہر یا اس دیار سے وابستہ ہو پیغمبر کے قبروں بیٹھے رہو, مجاوری کرتے رہو, بھائی کے لحد بیٹھے رہو, جو کرتے رہو. نہیں, میرے ساتھ اگر آنا ہے تو شہید یا ناکام. عجیب ارشاد ہے. یہ کیوں ہے؟ تاکہ انسان کو احساس ہو جائے کہ حسین ابن علی ہم سے چاہتے کیا ہیں. یہ مزاج حسین ابن علی ہے روز اول. اب اس سے زیادہ گفتگو آپ کے سامنے نہیں کر سکتا میں. یہ مزاج حسین ابن علی ہے روز اول کہ جو میرے ساتھ آئے گا شہید ہوگا. اگر کسی کو شہادت نہیں چاہیے تو گھر بیٹھے. نہیں, میری راہ میں شہادت ہے. کربلا خون چاہتی ہے, کبھی نہیں ہمیشہ. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. تو بالآخر پروردگار عالم نے جو من اللہ جو چیزیں ضرور تھی سب آمادہ کر دیں, انسان کو سجا کے بھیجا. اللہ جو چیزیں چاہیے تھی کیا وہ تمہیں خود کرنا ہے, وہ تمہیں خود کرنا ہے. اب بس میں جلدی سے اس بات کو سمیٹوں یہاں پر. من اللہ یعنی کچھ قوانین من جانب اللہ ہم تک آئے. لایا کون؟ نبی اور رسول. پہنچایا کس نے؟ رسول نے. خوب, یہ بات مکمل ہو گئی. انہی قوانین پر عمل کر کے ہم کو اپنے آپ سے سفر کرنا ہے اللہ. سب کو کرنا ہے, آپ کو بھی کرنا ہے, مجھے بھی کرنا ہے. لباس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اصل انسان چاہیے, روح انسان درکار ہے. ظاہر سے فرق نہیں پڑتا, باطن انسان اصلی حقیقت رکھتا ہے. سب کو سفر کرنا ہے, کر رہے ہو سفر. ہر نفس کی آمد و شد تمہیں مسافر بنائے ہوئے ہے. کیا مجال کہ اپنے سفر کو روک تو لو. نہیں, جو سانس آ رہی ہے اور جا رہی ہے یہ حرکت ہے, یہ تمہیں لے کر کے چل رہی ہے. لیکن وہی جو میں نے کل عرض کیا کہ چلو گے تو لیکن ترجعون بن کے نہ آنا, بلکہ راجعون کی منزل پر آؤ. اور راجعون کی منزل پر کب آؤ گے؟ جب خود چاہو. بس میرے عزیزوں میں وہاں تک لے آیا جہاں سے میں نے کل چھوڑا تھا. جب تم راجعون کی منزل پر آؤ گے, جب خود چاہو. وہ قوانین جو انبیاء لے کر کے آئے مرسلین, اس کے لیے ہم نے تم سے کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول خدا کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. ایک تقریر میں نے گفتگو کی تھی اسی جگہ پر اسی سال. بہترین نمونہ پیغمبر کی زندگی ہمارے لیے ہر اعتبار سے. اب وہ ایک بات رہے گی کہ پیغمبر کی زندگی کہاں سے کہاں تک ہے, وہ انشاءاللہ پھر کبھی. بہترین نمونہ پیغمبر کی زندگی ہمارے لیے ہے. سب کچھ ہماری ارتقاء کے لیے پیغمبر کی زندگی میں موجود ہے.
سارے روابط موجود ہیں, سارا انداز موجود ہے, گھر کے باہر اندر کیسے, گھر کے باہر کیسے, دوستوں میں کیسے, سماج میں کیسے, بازار میں کیسے, آفس میں کیسے, ساری چیزیں موجود ہیں. پیغمبر کی زندگی پروردگار عالم نے کہا یہ نمونہ ہے تمہارے لیے, ان کو دیکھو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قوانین کو وہاں سے لائے ہیں. توجہ کیجئے, ان کو دیکھو اس لیے کہ یہ قانون کو وہاں سے لائے ہیں. اب جو یہ کر رہے ہیں یہ خود نہیں کر رہے ہیں, یہ ہمارے کہنے سے کر رہے ہیں. ان کی سیرت پر مکمل طریقے سے ہمارا پہرا لگا ہوا ہے. یہ جو کہیں گے وہ بھی ہماری رضا سے کہیں گے, جو کریں گے وہ ہماری مرضی سے کریں گے, اس لیے کہ یہ ہمارے نمائندے ہیں. ہماری نگہداشت اور ہماری حفاظت ہے ان کی پوری زندگی پر. اور اس پر میں اگر نہیں کہا ہے میں نے تو میں کہہ دوں آپ کے سامنے جلدی سے کہ قرآن مجید کہہ رہا یہ نبی پیغمبر کی طرف اشارہ, بڑا سخت جملہ ہے لیکن کیا کروں, ضروری ہے کہ بات پہنچے. تاکہ فرمایا اتنی زیادہ حفاظت ہے پیغمبر کی. ذرا سوچئے, لہجہ دیکھیے قرآن مجید کا. وہ قرآن جو پیغمبر کبھی طٰہٰ کہتا ہے, کبھی یاسین کہتا ہے, کبھی مزمل کہتا ہے, کبھی مدثر کہتا ہے, اے میرے چادر لپیٹنے والے, اے کالی کملی اوڑھنے والے, اے طٰہٰ, اے یاسین, اتنے پیارے لہجے میں بات کرتا ہے. وہ قرآن جب گفتگو ذمہ داری کی آتی ہے تو آواز آتا ہے لو تقبل الینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. اگر یہ پیغمبر ایک بات بھی میرے کہے بغیر کہہ دے, کوئی دین کا مسئلہ ہے, الہی پیغام کا مسئلہ ہے, شوخی نہیں ہے. اگر ایک پیغام کوئی ایک بات بھی میرے کہے بغیر میری طرف منسوب کر دے, میں اسے داہنی طرف سے پکڑ کے کھینچ لوں گا, اس کی شہرت کو جدا کر دوں گا. قرآن ہے یہ, حدیث نہیں ہے کہ آپ گفتگو کریں. دیکھ رہے ہیں یہ پن ڈراپ سائلنس کیوں ہوا؟ اسی لیے کہ مسئلہ سخت اتنا ہے. لو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. تم میں سے کوئی ایک آیت ہے, تم میں سے کوئی ایک بھی یہ کام کرنے سے مجھے روک نہیں سکتا. کون کہہ رہا؟ خدا. دین کھلونا نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے وہ کھیلتا رہے. اور اتنا کھیلا لوگوں نے, اتنا کھیلا لوگوں نے کہ کہیں سے کہیں چلا گیا. وہ رسول کی سیرت جو نمونہ عمل تھی ہمارے لیے, وہ اتنی زیادہ بدل گئی. میں کیسے عرض کروں آپ کے سامنے میرے عزیزو, بعض چیزیں ہیں جہاں پر رکنا پڑتا ہے. اتنی زیادہ بدل گئی. آپ اٹھا کر کے دیکھیے تمام اعمال میں, آج پہنچوں گا انشاءاللہ وہاں تک, سارے اعمال میں سب سے زیادہ بارز عمل کون سا ہے؟ نماز ہے یا نہیں ہے؟ دن میں 5 مرتبہ اس کو آپ کو پڑھنا ہے. 5 نمازیں دن بھر میں پڑھی جانی واجب اور مستحب ہو تو اس کے 2 برابر زیادہ. حج 1 مرتبہ ہے, روزے سال میں 30 دن ہے, لیکن نماز دن بھر میں 5 مرتبہ. سب سے زیادہ جو کام لوگوں نے پیغمبر کرتے دیکھا تھا وہ نماز تھی. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اس کے باوجود جس رسول کی سیرت نمونہ تھی, جس نے خود کہا کہ اصلو کما رأیتمونی اصلی, ویسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا, اور وہ اتنا زیادہ بدل چکی تھی کہ جب کوارٹر سنچری کے بعد مولائے کائنات مصلی پر آئے اور آ کر کے نماز پڑھائی تو کم از کم تاریخ میں 2 صحابی سے نقل ہے کہ اس شخص نے آج مجھے پیغمبر کی نماز یاد دلا دی. اس شخص نے پیغمبر کی نماز یاد دلا دی. معنی کیا ہے اس کے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ مجھے نہیں معلوم, بلاخر یہ موجود ہے. اتنا مہم ایسا عمل کہ یہ وہاں سے لانے کے لیے پیغمبر ہے. کیا مجال کے دین میں کوئی چیز پیغمبر ادھر سے ادھر کر دے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ میرا نبی ہے.
یہ جو کہے گا وہ میری مرضی سے کہے گا. بولنا، چپ رہنا، چلنا پھرنا، صلح، جنگ، گھر باہر، بیوی بچے، دوست احباب، خاندان، قبیلہ، عشیرہ، سب میری مرضی سے. یہ وسیلہ ہے پیغام کو ادھر سے ادھر لانے کا. اب بس یہاں سے بات پہنچ رہی ہے اس منزل پر، یہ وہاں سے یہاں لانے کا وسیلہ. پیغام وہاں سے یہاں آیا کیوں؟ تاکہ تم یہاں سے وہاں جاؤ. پیغام وہاں سے یہاں آیا کیوں؟ تاکہ تم یہاں سے وہاں جاؤ. ہم کو تمہیں لے جانا تھا، لہذا انہیں بھیجا. پیغمبر کائنات سے جائیں گے تو جب وہاں سے یہاں آنے میں وسیلہ چاہیے. توجہ کیجیے. جب وہاں سے یہاں آنے میں جو سفر اللہ سے شروع ہو کے ہم تک آیا. اچھا آپ سوچ کے بتائیے کہ ایک سفر ہے جو اللہ سے شروع ہو کر کے ہم تک آ رہا ہے، اور ایک سفر ہے جو ہم سے شروع ہو کر کے اللہ تک جا رہا ہے. احتمال خطا کس میں زیادہ ہے؟ خطا کا احتمال کہاں زیادہ ہے؟ پہلے سفر میں یا دوسرے سفر میں؟ یعنی وہ سفر جو خدا سے شروع ہو کر کے ہم تک آ رہا ہے، جو ہم پروردگار شروع کر رہے ہیں، وہاں امکان خطا ہے نعوذ باللہ؟ یا اس سفر میں جو ہم سے ہے خدا تک، وہاں احتمال خطا ہے؟ کہیں یہی احتمال نہیں، یقین خطا ہے. وہاں تو خطا کا امکان بھی نہیں ہے. کہ جہاں خطا کا امکان نہ تھا وہاں تو وسیلہ پایا گیا. جہاں احتمال خطا نہیں ہے وہاں تو وسیلہ موجود ہے. کہیں پر آدم وسیلہ، کہیں نوح وسیلہ، کہیں ابراہیم وسیلہ، انبیاء وسیلہ، کتابیں وسیلہ، شریعت وسیلہ، مذہب دین وسیلہ. وہاں وسیلے موجود ہیں. آخری وسیلہ پیغمبر جبرائیل وسیلہ، وہاں وسیلے موجود ہیں. اور جہاں احتمال خطا زیادہ ہے وہاں خود ہی چلے جائیں گے. صلوات پڑھیں بآواز بلند پر محمد اور آل محمد. کتنا بھولا ہے یہ انسان کہ جہاں من اللہ سفر تھا اللہ سے ہم تک، وہاں تو اس نے وسیلے رکھے. ایک کے بعد ایک وسیلہ موجود ہے. وسیلہ یعنی ذریعہ. وسیلہ کوئی چیز نہیں ہے جسے کہیں جا کے دیکھا جائے. وسیلہ یعنی ذریعہ. اور جو سفر یہاں سے وہاں جانا ہے، جہاں احتمال خطا زیادہ، وہاں وسیلہ نہیں چاہیے. اور جبکہ قرآن کی دلیل اس سفر پہ نہیں ہے، اس سفر پہ ہے. توجہ کیجئے. کہیں پر آپ دکھائیے کہ پروردگار نے کہا میری طرف سے وسیلہ ڈھونڈو، نہیں بلکہ کہا میری طرف آنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وَابْتَغُوا مِنْهُ الْوَسِيلَةَ کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہم نے خود ہی کر دیا. تم ادھر آنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو. بس میرے عزیزوں میں بات کے پہنچا چکا. وہاں سے یہاں لانے کے لیے پیغمبر وسیلہ، یہاں سے وہاں جانے کے لیے کون وسیلہ ہے؟ کہ وہ جو یہاں سے وہاں لے جاتا ہے اسی کو امام کہا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. وہ جو یہاں سے وہاں لے جانے کا وسیلہ ہے اس کو امام کہتے ہیں. لیکن کیسے یہ بات رہ جائے گی؟ تھوڑا سا فلسفی ہے، ذرا سا ذہن پر زور دینا پڑے گا. جوانوں سے کہنا بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. لیکن وہاں سے یہاں کے لیے پیغمبر وسیلہ. چونکہ پیغمبر نے قرآن مجید میں بار بار کہا، اکثر نبیوں نے کہا، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ایسی اشرے میں کہ وما علینا الا البلاغ، ہم پر کچھ نہیں ہے سوائے پہنچانے کے. بس اس سے زیادہ ہمارے پاس نہیں آنا. ہم پہنچائیں گے اور خوب پہنچائیں گے، ڈھنگ سے پہنچائیں گے، ہر انسان تک پہنچائیں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. وہ ہم جیسے چاہے پہنچائیں. اب جب تم جانو، تمہاری اپنا تمہارا ذوق ہے کہ دیکھو ہم نے کیسے کیسے پہنچایا. کسی کو پہنچایا رکوع میں طول دے کر کے، کسی کو پہنچایا سجدے میں طول دے کے،
کسی کو پہنچایا خطبہ توڑ کے گود اٹھایا، کسی کو پہنچایا 6 مہینے تک در پر سلام کیا، کسی کو پہنچایا کہ جب سامنے آئی تو ہم کھڑے ہو گئے. یہ سب ہمارے پہنچانے کے طریقے تھے، ہم نے پہنچا دیا، ہر اعتبار سے پہنچا دیا، کوئی کمی ہم نے اپنی جانب سے نہیں چھوڑی. درست؟ یہ ہمارا طریقہ تھا، یہ ہمارا کام تھا، یہ ہماری ذمہ داری تھی. اس سے زیادہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اب اگر ادھر سے ادھر چلنا ہے تو جب تک میں ہوں لے چلوں گا، لیکن بعنوان رسول نہیں، بلکہ بعنوان امام لے چلوں گا. وہ ذمہ داری میری امامت کی ہے، یہاں سے وہاں لے جانا، رسالت کی نہیں. رسالت کی ذمہ داری پہنچانا ہے، لے جانا نہیں. میں نے پہنچا دیا، جسے چلنا ہو وہ بعنوان امام آئے، مامون بن کر کے میرے ساتھ میں لے چلوں گا. لے چلنا یعنی کیا؟ میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں، اس کے معنی کیا ہے، بس اسی کو مجھے بیان کرنا ہے کہ امام کی ذمہ داری ہے لے جانا. کیسے لے جائے گا؟ کیا کریں گے؟ مثلا آج اتنا بڑا مجمع ہمارے سامنے یہاں بیٹھا ہوا ہے، اور ہم اور آپ سب مل کر کے کس نے امام کو دیکھا جو امام نے ہم سے کہا ہو کہ آؤ ہم تمہیں لے چلیں؟ ہے کوئی؟ پھر کیسے لے جا رہے ہیں؟ وہ زمانہ جب امام حاضر تھے، یہ بھی بہت عجیب سا ضرور سمجھتے امام حاضر تھے تو ہر جگہ حاضر تھے. جی نہیں، امام کا جو حضور کا زمانہ ہے وہ مختصر سا حضور ہے، بہت زیادہ غیبت ہے. نہیں سمجھے میں نے کیا کہا؟ مدینے میں حاضر ہیں، مکے میں غائب ہے، شام میں غائب ہے، ہند میں غائب ہے، پاکستان میں ہر جگہ غائب ہے، غیبت ہے. جہاں موجود ہے وہیں تو حاضر ہیں، باقی تو غیبت ہی غیبت ہے ہر جگہ. وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ ان کو کیسے لے جا رہے تھے امام؟ توجہ کیجیے، جو میں نے آپ سے 2-3 دن پہلے تقریر مسلسل کہا کہ ایک امام سے رابطہ ہے زبانی، ایک امام سے رابطہ ہے قلبی، ایک امام سے رابطہ ہے روحانی، کہ جہاں پر حضور و غیبت معنی نہیں رکھتی. چونکہ جب امام سے رابطہ روحانی ہو جائے تو پھر حضور و غیبت کے معنی نہیں ہے، پھر ہر وقت انسان حاضر ہے امام کے سامنے. میرے عزیزوں، یہ خطابت نہیں کر رہا ہوں، آپ اگر کچھ دن تک تجربہ کریں، بقول علماء کے جو اس راستے پر چلے ہیں بیان کیا، اگر کچھ دن تک آپ تجربہ کریں، خلوص سے امام کے ساتھ رہیں، خود بخود امام کے ساتھ کو محسوس کرنے لگیں گے. اگر آپ کو میری بات پر یقین نہ آئے، اور نہ آئے تو اچھا ہے، خود تجربہ کیجئے، خود تجربہ کیجئے. کوشش کریں کہ مثلا نیت کریں 40 دن. 40 کی بڑی حیثیت ہے، 40 کی بڑی حیثیت ہے. قرآن مجید گواہ ہے، جناب موسیٰ کو بلایا تھا، 40 دن مکمل کرائے پروردگار عالم. ذی الحج میں آپ پڑھتے ہیں، اور سب سے بہترین 40 کا زمانہ آ رہا ہے. روز عاشور سے شروع کریں، چہلم تک لے جائیں. امام حسین کے صدقے میں، امام حسین کے توسط سے کسی ایک چیز کو جو آپ سوچنا چاہیں، جب یہ بیچ بات آ گئی میں عرض کر دوں جوانوں کے لیے، چاہتا ہے کہ غیبت نہ کرے، 40 دن کی نیت کرے، عاشور سے شروع کرے، مولا نہیں کروں گا، اور 40 دن تک مراقبت کرے نہ کرنے کی. 40 دن کے بعد وہ صفت ملکہ بن جاتی ہے انسان میں. 40 دن تک مثلا جو میرے موضوع سے ہے، نیت کرے روز عاشور کہ ہم امام کے ساتھ رہیں گے 40 دن تک. کس امام کے ساتھ؟ اپنے زمانے کے امام کے ساتھ. 40 دن تک ہر لمحہ تصور کرتے رہیں گے امام کا، کہ بازار میں جائیں گے تو امام کا تصور کیسے امام ہمارے ساتھ چل رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہو. مسجد میں آئیں گے تو امام کے ساتھ آئیں گے، گھر میں جائیں گے تو امام کے ساتھ جائیں گے، کالج جائیں گے تو امام کے ساتھ جائیں گے، بالکل ایسے جیسے امام ہمارے برابر میں چل رہے ہوں.
اور دیکھ رہے ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں. 40 دن اس عمل کی تمرین کریں, عاشورے سے 40 تک. اگر اس کے بعد امام کا وجود حس نہ ہو تو بات ہی کیا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. غیبت میں ہم ہیں وہ نہیں, ان کے لیے تو ہر جگہ حضور ہی حضور ہے. ان کے یہاں کہاں کی غیبت, وہ ہر جگہ موجود ہے. کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو امام کی نظروں سے غائب تو ہو. ہم پر گناہوں کے پردے 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 پڑے ہیں جو ہمیں غیبت میں رکھے ہوئے ہیں. اگر ہم چند دن, میں اپنے جوانوں سے گزارش کر رہا ہوں, اس عمل کو تجربہ کریں. کوئی ضرر تو نہیں کریں گے, نہ کم از کم نقصان تو نہیں ہوگا کہ روز عاشور سے لے کر کے اور امام کے چہلم اور تک اپنے ساتھ امام کو رکھے ہر لمحہ. اور جو تقاضے ہیں ساتھ ہونے کے اگر عرض کر پایا تو عرض کروں گا, ان تقاضوں کو ذہن میں رکھے اور امام کے وجود کو اپنے ساتھ حس کرے, پھر دیکھیں نتیجہ کیا نکلتا ہے. اتنا کریم امام کہاں ملے گا. آپ نے ہزاروں بار یہ واقعہ سنا, میں جلدی سے عرض کیے دے رہا ہوں تاکہ بات کو ملموس کر دوں. امام اپنے چاہنے والوں پر ایسی نظر رکھتے ہیں کہ ماں باپ بھی اس نظر کا 1000واں حصہ بھی نہیں رکھ سکتے. میں سچ کہہ رہا ہوں, آج ممبر پہ بیٹھا ہوں, سچ کہہ رہا ہوں. جیسا امام ہم پر نظر رکھتے ہیں کیسی ہماری حفاظت کے لیے, ہماری بھلائی کے لیے ماں باپ سوچ بھی نہیں سکتے. امام کا ایک صحابی ہے, سب نے نام سنا جتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا, علی ابن یقطین. کون سے امام کے صحابی ہیں؟ 7ویں امام کے. ہیں کہاں؟ ہارون کے وزیر, حکومت باطل میں امام کا نمائندہ ہے. کہاں کہاں نمائندے پہنچائے امام نے. کیوں؟ کہا جاؤ. کہا مولا اس نے مجھے بلایا اس کام کے لیے, کیا کروں؟ کہا جاؤ. کہا باطل ہے. کہا کوئی بات نہیں, میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں, لیکن اس باطل حکومت میں کام کرنے کا کفارہ یہ ہے کہ جب کوئی میرا چاہنے والا آئے گا تو رد نہ کرنا. دیکھ رہے ہیں آپ, یہ کفارہ ہے, یہ کفارہ ہے اس باطل حکومت میں کام کرنے کا. جاؤ. امام نے بھیج دیا. بہت سے واقعات ہیں, میں عرض نہیں کروں گا آپ کے سامنے. لوگوں نے شکایت کر دی کہ یہ ان کے چاہنے والے موسیٰ بن جعفر کے. کا سوال ہی نہیں, ہمارے آدمی کا نہیں, وہ ہیں ان کے, باتیں ہوتی رہیں گی. وہ اس نے کہا میں خود دیکھوں گا, میں خود دیکھوں گا. وضو کرنے کے لیے اس نے چھپ کر کے بادشاہ نے کہیں سے کہ کیسے وضو کرتے ہیں یہ دیکھ لوں گا, پتہ چل جائے گا, صاف صاف معلوم ہو جائے کدھر سے, ادھر ہیں ادھر ہیں, کون ہے کیا ہے. جناب علی بن یقطین نے امام سے مسئلہ پوچھا. بہت توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں. امام سے مسئلہ پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ پیر کا مسا صرف انگلیوں کے ابھار تک کافی ہے یا ٹخنے تک لائیں یہاں تک, کیسے کریں؟ مطلب یا اتنا کافی ہے یا وہاں تک جانا چاہیے؟ جواب آیا 3 بار ہاتھ دھو, پورے سر کا مسا کرو. وہ طریقہ امام نے بتا دیا. اے میرے عزیزو, دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ, اگر آج یہ طریقہ ہم کو مل جائے, وضو کریں گے یا امامت میں شک کریں گے؟ سیدھا سیدھا کہہ رہا ہوں آپ سے, کیا کریں گے آپ یا میں کیا کروں گا؟ ذرا سی کوئی بات ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بیچارہ فقیر کہہ تو دے, صادق کالل باقر کی روشنی میں کوئی فقیر بیچارہ ہمارے مزاج کے خلاف کہہ تو دے, اور پھر آپ دیکھیے میری زبان کی لنترانیاں. اور وہاں حکم الہی تو بدل دیا امام نے, حکم یقینی وضو. شوخی نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے, آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں تین سیرت میں, ایسے وضو کرو, پورے سر کا مسا کرو, پورا طریقہ بتا دیا. خط کو دیکھا,
پہچان لیا. کیوں کہا یہ؟ کرنا شروع کر دیا. ادھر سے ہارون بادشاہ کے پاس شکایت ہو چکی ہے. اس کے پہلے اور بہت سے واقعات ہو چکے تھے علی ابن یقطین کے, لیکن بادشاہ یقین نہیں کر رہا کہ تم خود ہی چل کے دیکھ لو نا, یہ کیسے وضو کرتے ہیں یہ. اس نے آ کر کے دیکھا, علی ابن یقطین شروع تھے, بات ختم ہو گئی. دوسرے دن امام کا جواب آ گیا کہ تمہارا جو مسا ہے وہیں تک کافی ہے, وہیں تک کافی ہے, خطرہ ٹل گیا. اب جیسے وضو کرتے تھے کرتے رہو. ایک صلوات پڑھتے محمد اور آل محمد پر. یعنی اگر کہیں جان کا خطرہ یا مذہب کا خطرہ آ جائے تو حکم بدلا بھی جا سکتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. جہاں اتنی حفاظت کرنے والا ہو امام, اور ہم یہ عہد کریں کہ مولا ہم آپ کے ساتھ رہیں گے, وہ ہمیں چھوڑ دیں گے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایک اربعین ہم کر کے دیکھیں, فری ہے تجربہ, ہمیں تجربہ کرنا چاہیے صبح سے شام تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث میں آیا کہ جو انسان 40 دن نماز صبح کے بعد دعائے عہد پڑھے. دعائے عہد کیا ہے؟ امام زمانہ سے عہد ہے, وعدہ ہے, پرومس ہے. نماز صبح کے بعد مشکل سے 2-3 منٹ کی دعا, اور بعض مومنین کی سپیڈ تو اور بھی ماشاءاللہ اچھی ہوتی, یہ 2-3 منٹ. 40 دن اگر کوئی خلوص نیت سے اس دعا کو پڑھتا ہے تو اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک حضرت آ نہ جائیں, اور اگر مر بھی گیا تو جب حضرت آئیں گے تو قبر سے اٹھایا جائے گا. وہ کتنا اچھا ہے یہ 40 دن کے لیے کہ روز عاشور سے شروع کریں, نماز فجر سے, جس کو حسین ابن علی نے تیروں کی چھاؤں میں پڑھا. نماز فجر سے کے بعد سے روز عاشور سے شروع کریں, چہلم تک لے کر کے جائیں. دعائے عہد صبح کو عہد کریں, پورا دن امام کے ساتھ رہیں, اور پھر دیکھیں نتیجہ کیا نکلتا ہے. بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ رابطہ قلبی امام سے ہونا چاہیے. ایک مرحلہ توجہ کیجئے جو بات عرض کر رہا ہوں, جس کے لیے زحمت دی ہے میں نے. رابطہ امام سے قلبی ہونا چاہیے, ایک مرحلہ. لیکن یہاں سے وہاں لے جانے کے معنی کیا ہیں؟ توجہ کیجئے گا. وہاں سے یہاں لانے کے معنی کیا تھے؟ وہاں سے یہاں لانے کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے اندر کمالات پیدا ہو جائیں, ہم منزل آخر پر پہنچ جائیں, ہم خدا سے قریب ہو جائیں. سارے اعمال کا ایک ہی چیز تو ہے سارے اعمال میں, قربتاً اللہ, قربتاً اللہ. نماز قربتاً اللہ, روزہ قربتاً اللہ, وضو قربتاً اللہ, مجلس قربتاً اللہ, عزاداری قربتاً اللہ. سب میں ایک ہی عنصر تو ہے قربتاً اللہ. اللہ سے قریب ہونے کے لیے وہاں سے یہاں پیغمبروں کو بھیجا گیا کہ میرے بندوں کو مجھ سے قریب کرو. شریعت کو بھیجا گیا تاکہ بندے اس سے قریب ہو جائیں. راستے بیان کیے گئے تاکہ بندے اس سے قریب ہو جائیں. اب امام کی ذمہ داری ہے کہ امام بندوں کو خدا سے قریب کرے. بس میں آپ کو یہاں تک لیا ہے, نہایت سنجیدہ گفتگو. امام کی ذمہ داری ہے کہ امام بندوں کو لوگوں سے بندوں کو خدا سے قریب کرے, خدا تک لے کے جائے. پھر اسی جملے کو کہہ رہا ہوں. اچھا مطلب خدا کہاں ہے جو لے کے جائے ہمیں وہاں؟ امام کہاں ہے خدا کہ جہاں امام لے کے جائیں گے ہمیں؟ قرآن نے کہا ہوا معکم اینما کنتم, تم جہاں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہے. توجہ کیجئے, تم جہاں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہے. پھر امام کہاں لے کے جائیں گے جب ہر جگہ خدا ہمارے ساتھ ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید, میں تمہاری میں اس کی شرح سے زیادہ اس سے قریب ہوں. ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ, خدا انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے, اتنا قریب ہے. تو اب امام کہاں لے کے جائے گا؟ نہیں, پیغمبر وہاں سے یہاں لائے. یعنی کیا؟ پیغمبر نے کاہے
محسوس ہو جائے عزیزو. پیغمبر نے لوگوں کو رنگ خدائی دکھایا. رنگ خدائی میں رنگنا یہ امام کی ذمہ داری. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. قرآن مجید آواز دے رہا ہے کہ رنگ پروردگار اس سے اچھا کس کا رنگ ہو سکتا ہے. یہ پیغمبر نے بتایا. خدا کے رنگ میں رنگنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہی قرب خدا ہے, یہی معرفت خدا ہے. رنگ خدا یعنی کیا؟ کہ صفات الہی یعنی رنگ خدا. بہت قریب ہو گیا اپنی بات سے. صفات الہی یعنی رنگ خدا. پیغمبر وہاں سے یہاں آئے تاکہ خدا کے صفات کو ہمیں دکھا سکے, اور ہم سے کہا کہ اپنے اندر صفات الہی کو پیدا کرو. اور اب صفات الہی کو پیدا کرنے کا واحد راستہ امام ہے. پیغمبر کے بعد کیوں؟ کیونکہ صفات خدا کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں. کسی کے پاس صفات, پہلی تقریر سے اگر آپ ملائیے, کسی کے پاس صفات الہی ہے ہی نہیں. وہ سارے صفات امام کے پاس ہیں. جتنا صفات خدا چاہیے اتنا امام سے قریب ہوتے جاؤ. امام سے قریب ہوتے جاؤ یعنی کیا؟ یعنی وہ صفات اپنے اندر پیدا کرتے جاؤ جو امام میں پائے جاتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور عالم. وہ صفات جو امام کے اندر پائے جاتے ہیں ان کو اپنے اندر پیدا کرو. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری اور آپ کی. کیوں؟ جتنے وہ صفات ہمارے اندر پیدا ہوتے جائیں گے اتنا ہم خدائی ہوتے جائیں گے, اتنا ہمارے اوپر رنگ الہی آتا چلا جائے گا. نہیں, اتنا ہم امام سے قریب ہوتے جائیں گے. کیا ہے دعا میں؟ اور کب؟ روز عید, وہ بھی قنوت. اس میں ادخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمدا و آل محمد. ہے دعا یا نہیں ہے؟ ادخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمدا و آل محمد وَأَخْرِجْنِي مِنْ كُلِّ سُوءٍ أَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّدًا وَآلَ محمد. ہے یا نہیں دعا یہ روزے عید قنوت پڑھنے کے لیے؟ بعض کچھ زیادہ سمجھناک لوگوں نے کہا کہ اصلاً یہ دعا غلط ہے. اور میں نے کہا نہیں ابھی آپ سے, اگر علی ابن یقین بجائے وہ خط ہم تک کہا جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ آل محمد کی توہین ہے. ارے خیریت نہیں, وہ دعا جو معصور ہے جو امام نے فرمایا توہین کہاں سے آ گئی اس میں؟ کہ نہیں, یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس صفت میں پہنچ جائیں جس میں آل محمد ہیں؟ اچھا, بڑی محنت کی آپ نے, اس جملے کو سمجھنے میں گھٹنوں میں درد ہونے لگا ہوگا. کیسے ہم اس صفت میں پہنچ جائیں گے جس میں آل محمد ہیں؟ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس صفت پہ پہنچنا یعنی آل محمد ہو جانا. اچھا, آل محمد سچے ہیں کہ نہیں؟ خوب ہیں. ہم کیا کریں؟ جھوٹے ہوں. چونکہ ہم سچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو آل محمد ہیں. آل محمد حق پہ ہے کہ نہیں؟ کہا حق ہیں. ہم کیا ہوں؟ باطل. چونکہ ہم حق کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہاں تو آل محمد ہیں. آل محمد طاہر ہے کہ نہیں؟ کہاں ہے؟ کہ پھر ہم کو نجس ہونا چاہیے. چونکہ ہم طاہر کیسے ہوتے ہیں؟ وہ تو آل محمد ہیں. عجب دیوانگی ہے. سوچیں آپ ذرا, میں ہوا میں نہیں گفتگو کر رہا ہوں آپ سے. یہ ادخلنی فی کل, ہم اس خیر میں کہاں داخل ہو سکتے ہیں جس میں آل محمد؟ پھر کس میں داخل ہوئیے گا آپ؟ کس خیر میں داخل ہوں گے جس میں آل محمد نہیں ہے؟ مجھے ذرا اس خیر کا نام تو بتائیے.
کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں تیسری چیز سامنے نہیں آتی، یا خیر ہے اور یا خوب شر. کوئی بیچ میں کوئی چیز تو نہیں ہے، کوئی خیر و شر کے بیچ میں کچھ اور ہو نہیں، یا خیر ہے یا شر ہے. خیر تو آل محمد کے پاس ہے، پھر ہم کہاں جائیں؟ شر میں شر دشمنوں کے پاس ہے. اب آپ کہاں جائیے کہ مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا. قرآن یہی تو کہہ رہا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو مذبذب ہیں، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے. بھائی نے کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہتے ہیں اسی کو تو منافق کہتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے اسی کو تو منافق کہتے ہیں. لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے. کمبخت بھیا خیر کی طرف ہوں گے یا شر کی طرف ہوں گے؟ تمام ہو گئی بات. وہ خیر تو آل محمد کے پاس ہے، ان کے علاوہ کہیں خیر مجھے دکھا دیجیے، میں مجلس پڑھنا چھوڑ دوں گا. خیر مجسم محمد اور آل محمد نہیں. دیکھیے پیغمبر نے بعض لوگوں کے لیے کہا ہے انک علی خیر. جناب ام سلمہ جب چادر اوڑھ کر پیغمبر لیٹے اور ایک ایک کر کے نور مکمل ہوتا رہا اور ایک ایک کر کے پیغمبر کے اجزاء مکمل ہوتے رہے، اور اس کے بعد کسی زوجہ نے لائق زوجہ چادر میں آنا چاہا، یا رسول اللہ میں، تو پیغمبر نے چادر کے گوشے کو چھین لیا. انکی لعلی خیر، تم خیر پر تو ہو، یہاں نہیں. انکی لعلی خیر، انکی تم، بے شک تم، لعلی خیر پر ہو. توجہ کیجئے گا، تم خیر پر ہو، یعنی خیر الگ تم الگ. تم خیر پر ہو یہ درست ہے، لیکن یہاں نہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو خیر پر نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں، تم خیر پر ہو، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو خیر پر نہیں ہیں. یہاں تمہارا گزر نہیں ہے، یہ خیر پر نہیں ہے، یہ خود خیر ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو خیر پر نہیں ہیں، خود خیر ہیں، اور تم خیر پر ہو. تم میں یہاں بہت فرق ہے. ادھری رہو تم خیر پر ہو، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو خود خیر ہیں. اب کیا کریں؟ ہم آل محمد جیسے تو نہیں ہو سکتے، یہ بھی طے ہے. پھر اس جملے کے معنی کیا؟ ادخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمدا و آل محمد. میرے عزیزو، بات صرف اتنی سی ہے کہ جس صفت پر بھی آپ انگلی رکھیں گے اس صفت میں درجات ہوتے ہیں. جو حلی مسئلہ ہے وہ تو جواب نقضی تھا جو میں دے رہا تھا، لیکن کچھ حل بھی تو ہونا چاہیے. جس صفت پر بھی آپ انگلی رکھیں گے اس صفت میں درجات پائے جائیں گے. مثلا ایمان میں درجے، جناب مثلا مقداد 8 درجے پر ہیں، جناب ابوذر 9 درجے پر ہیں، جناب سلمان 10 درجے پر ہیں. اور اتنا فرق ہے آپس میں کہ میں کیا بتاؤں آپ سے، وقت نہیں رہ گیا. کیوں؟ درجوں کا فرق ہے. علی کس درجے پر ہیں؟ یا مولا مثلا لفظ ایمان مولا کے ساتھ آئے گا یا نہیں آئے گا بالآخر؟ تو جب علی ایمان رکھتے ہیں، ایمان ہے، سلمان فارسی
کہا نہیں ان کو تو ایمان کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے ورنہ توہین ہے مولا کائنات کی. حد ہو گئی. سلمان فارسی ایمان کے 10 درجے پر ہیں, ابوذر ایمان کے 9 درجے پر ہیں, مقداد 8 درجے پر ہے, کوئی 7 کوئی 6 کوئی 5 کوئی 4 کوئی 3 کوئی 2 کوئی 1 ہے کہ نہیں درجات. علی کہاں ہے؟ کہ علی درجے ورجے میں نہیں ہے, علی کل ایمان ہے. کل ایمان ہے جو کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. جس صفت پر آپ ہاتھ رکھیں گے یہی ہے. کوئی صداقت کے 1 درجے پر ہے, کوئی صداقت کے 2 درجے پر ہے, کوئی مثلا روزے عاشور سچ بولتا ہے, کوئی مثلا شب قدر میں سچ بولتا ہے 1 آدھ درجہ ہے, کوئی نہیں پوری زندگی سچ بول رہا ہے, کہیں ادھر ادھر ہو جاتا ہے اور درجے بول رہے ہیں. علی کہاں ہے؟ علی صداقت کے درجے پر نہیں ہے, بلکہ علی وہ ہے کہ جو زبان پہ آئے وہ سچ ہے. سیدہ صداقت کے درجے پر نہیں ہے, بلکہ سیدہ جو زبان پہ جاری کر دے وہ صداقت ہے. ہماری صداقت یہ ہے کہ ہم واقعے کے مطابق بولیں, ہم 1-2 درجے والے ہیں, واقعے کے مطابق گفتگو کریں. شارجہ میں مجلس ہو رہی تھی, 100 آدمی بیٹھے تھے, کہا جھوٹ ہے, چونکہ واقعے کے مطابق نہیں ہے. شارجہ میں گفتگو مجلس ہو رہی تھی, 1 لاکھ آدمی بیٹھے تھے, کہا جھوٹ ہے, واقعے کے مطابق نہیں ہے. نہ کم کرو نہ زیادہ کرو, نہیں نہ کمی کی تمہیں اجازت ہے نہ زیادتی کی اجازت ہے, نہ غلو نہ تقصیر. جو ہے اتنا کہو, جتنے لوگ بیٹھے اتنا کہو, یہ ہماری مجبوری ہے. لیکن آل محمد کی صداقت کا عالم یہ نہیں ہے کہ وہ واقعے کے مطابق بولے. وہاں تو بغیر واقعے کے کہا جاتا ہے کل کپڑے درزی لائے گا. ختم ہو گئی بات. کس نے کہا 1-2 درجے 5-6 درجے 10-12 درجے کی سچی نہیں, صداقت کل نے. کل کپڑے درزی لائے گا. بہشت میں پروردگار عالم نے خیاط خانہ بنا کے نہیں رکھا تھا, لیکن اس کے باوجود رضوان ہو گئے, اپنے گھر کے ہو گئے. جب در سیدہ پہ جانا تو یہ نہ کہنا کہ رضوان ہوں, بلکہ آواز دینا انا خیاط الحسنین. یہ بدلا کیسے؟ یہ صداقت کی زبان پر آیا تھا. صلوات بول دے پر محمد اور آل محمد. ادخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمد و آل محمد کا معنی یہ ہے کہ اپنی زندگی کا فلیش ادھر رکھو جدھر آل محمد جا رہے ہیں. ان کے جیسے نہیں ہو سکتے ہو, لیکن برعکس سمت میں بھی نہ چلنا. اگر وہ صداقت ان کے اندر ہے تو تم بھی صداقت اپناؤ. اس کے معنی یہ نہیں تم ان جیسے ہو گئے, خبردار ان جیسا تو کوئی نبی نہیں, تم کیا ہو جاؤ گے. لیکن اگر صداقت نہ اپنائی اور جھوٹ کی طرف چلے تو پھر دشمنوں میں شمار ہوگا, پھر آل محمد کی طرف نہیں جا رہے. بس میرے عزیزو, میں بہت سی باتیں یہاں پر لیکن روک رہا ہوں انشاءاللہ کل اسی جگہ تک کہ جو بھی جتنا آل محمد کی صفات کو اپنے اندر لا سکتا ہے وہ اتنا آل محمد سے قریب ہے. 2 اور 2 4. اگر ان کے اندر امانت داری تھی امانت داری کرو, اگر ان کے اندر صداقت تھی تو سچ بولو,
اگر ان کے اندر سخاوت تھی تو کنجوسی بری ہے، اگر ان کے اندر یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنا تھا تو یتیموں کو نظر انداز کرنا برا ہے. دیکھ رہے ہیں اب ایک صفت پر اگر گفتگو کی جائے تو پتہ نہیں کتنی مجالس چاہیے. معمولی مسئلہ نہیں ہے آل محمد کے ان صفات پر گفتگو کرنا، لیکن اپنی زندگی کا رخ ادھر ہی رکھو ادھر محمد اور آل محمد کا ہے، اور جتنا زیادہ ان صفتوں میں بلندی حاصل کرتے چلے جاؤ گے اتنا ان سے قریب ہوتے جاؤ گے. بس میرے عزیزو، جناب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کانا عمنا العباس نافذ البصیرہ صلب الایمان جاہد مع ابی عبداللہ وبلا بلاء حسنا ومضى شہیدا. 5 صفات کا تذکرہ کیا امام صادق نے علیہ علاف التحیت والکرم. میرے چچا عباس، عربی میں چچا اپنا بھی چچا ہے، باپ کا چچا بھی چچا ہے، دادا کا چچا بھی چچا ہے. کان عمنا العباس، ہمارے چچا عباس، نافذ البصیرہ، بصیرت میں نفوذ رکھتے تھے، صلب الایمان، ایمان میں سختی اور صلابت کی منزل پر تھے، کوہ ایمان. جاہدہ مع ابی عبداللہ، امام حسین کے ساتھ جہاد کیا. وبلا بلاء حسنا، بڑا امتحان دیا، خوب امتحان دیا. ومضى شہیدا، دنیا سے شہید گزرے. ایک صفت پر خالی سوال کر رہا ہوں، وقت تو ختم ہو گیا. کیا جاہدہ مع ابی عبداللہ، امام حسین کے ساتھ جہاد کیا، یعنی کیا مطلب؟ وہ جتنے اور تھے وہ بھی تو انہیں کے ساتھ جہاد کر رہے تھے کربلا میں. یہ کیا کہا؟ امام کے ساتھ جہاد کیا یعنی کیا؟ یہ وہی ہے کہ صفات میں اتنا قریب تھا امام سے کہ یہ ساتھ باطنی حاصل ہو گیا تھا. اتنا قریب، سب سے زیادہ قریب مردوں میں امام حسین سے جناب عباس سلام اللہ علیہ. امام سجاد کی منزل الگ ہے، وہ امام ہے. امام باقر کی منزل الگ ہے، وہ امام ہے. خواتین میں سب سے زیادہ قریب جناب زینب سلام اللہ علیہ. کیسے قریب ہیں؟ رشتے سے نہیں، صفات کے اعتبار سے، اطاعت کے اعتبار سے. جتنی اطاعت کرتے جاؤ گے اتنا صفات امام پیدا ہوتی جائے. سرکار وفا کی منزل یہ ہے. اس جہز سے ہمیں جناب عباس کو سمجھنا چاہیے. جناب عباس کی طاقت کا اندازہ ہے آپ کو؟ باطنی طاقت کی گفتگو نہیں کر رہا جو عباس کے پاس اگر اشارہ کر دے تو کائنات میں تصرف کر دے. عباس ولایت تکوینی رکھتے ہیں جناب عباس سلام اللہ علیہ، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. ظاہر طاقت. جناب زہیر نے کہا روز عاشور جناب عباس سے کہ عباس ذرا گھوڑے سے اترو، میں تم کو تمہارے بابا کی ایک بات بتانا چاہتا ہوں. جناب عباس جو خیموں کا تلایا پھر رہے تھے کہ فوجیں قریب نہ ہونے پائیں خیموں سے، بتاؤ زہیر کو دیکھا کہ زہیر یہ کسی بات سننے کا موقع نہیں ہے، دیکھ نہیں رہے فوجیں بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہی ہیں، لیکن چونکہ تم نے بابا کا نام لیا ہے بغیر سنے نہیں جا سکتے. مقتل کے جملے ہیں. جناب عباس کہتے ہیں زہیر ایسے ہی بتاؤ، میں گھوڑے سے نہیں اتروں گا. جناب زہیر نے کہا عباس تمہیں معلوم ہے تمہاری ماں سے تمہارے بابا نے کیوں شادی کی تھی؟ مختصر کر رہا ہوں تاکہ ایک بہادر فرزند پیدا ہو، جنگجو گھوڑ سوار کے جو کربلا میں حسین نے کام آئے. عباس یہ وہی دن ہے، بس کہ سننا تھا. ایک ٹھوکر ماری تو رکاب ٹوٹ گئی اور کہتے ہیں اتشجعونی یا زہیر، تو مجھے جوش دلانے آئے ہو. واللہ لرأیتک شیئا ما رأیتہ قط، ابھی میں تم کو وہ دکھاؤں گا جو تم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. اس زہیر سے کہہ رہے ہیں جناب عباس. زہیر معمولی انسان نہیں ہے شجاعت میں، اور اب جناب عباس کی عمر کل 34 سال ہے کربلا میں.
34 سال کے ہیں جناب عباس. آج آپ کسی 34 سال کے انسان کو دیکھیے اور پھر تصور کیجئے جناب عباس کا. اور کہا کہ زہیر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اتنی دیر میں فوجیں کچھ قریب آئی تھیں, ابو الفضل عباس نے فوجوں پہ حملہ کیا. ایسا نہیں ہے کہ عباس کربلا میں لڑے نہیں لڑے ہیں, لیکن لڑنے کے لیے گئے نہیں. اب میں کربلا کی ترسیم نہیں کر پاؤں گا انشاءاللہ کل. حملہ کیا کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے عباس کی آتشی شمشیر کسی نیزار پر چل رہی ہے اور سر ایسے اچھل رہے تھے. اور اسی حملے میں جناب عباس نے مارد سے جنگ تنبتن کی تھی. عرب کا ماہر نیزہ باز ہے مارد. اور جناب عباس نے کہا مارد آج بات تو تب ہے جب میں تجھ کو تیرے ہی نیزے سے ماروں گا. شمشیر کو نیام میں رکھا, گھوڑے پر سنبھل کے بیٹھے. مارد نے نیزہ مارا, جناب عباس نے پکڑا اور نیزے کو پکڑ کے اسی کے نیزے سے مارد کو مارا. ایسا ہے بہادر عباس. 100 سے زیادہ لوگوں کو مار کر کے جناب عباس واپس آئے اور زہیر کھڑے ابو الفضل عباس کی جنگ دیکھ رہے ہیں. ایسا جنگجو اور ایسا جری ہے کہ 12 سال کی عمر میں صفین میں لڑ رہا تھا اور لوگوں کو مولا کائنات کا دھوکہ ہو رہا تھا. لیکن یہی عباس اگر امام حسین نے کہہ دیا کہ عباس خیمے ہٹا لو, تو خیمے ہٹ گئے. یہ ہے عباس. کیوں؟ صفات میں اتنا زیادہ بلند ہے کہ آقا کا مطیع ہے. ہاں میرے عزیزو, تمام ہو گئی گفتگو. روز عاشور مقتل کے مطابق سب سے آخری انسان جو میدان کی طرف چلا امام حسین کے پہلے جناب عباس ہیں. پورے دن لشکر کا علم سنبھالے ہوئے عباس تلایا پھرتے رہے, ایک ایک کو میدان میں بھیجتے رہے, چونکہ سپہ سالار لشکر ہے حسین ابن علی کا, علمدار ہے حسین ابن علی کا. جب مڑ کر کے دیکھا کوئی نہ رہ گیا تو قریب آئے. عالم یہ ہے کہ آنکھیں روتے روتے سرخ ہیں عباس کی. امام حسین کے سامنے کھڑے ہوئے آقا اب مجھے بھی اجازت دے دیں. امام نے سر سے پاؤں تک عباس کو دے. عباس تم تو میرا لشکر کے علمدار ہو بھیا. مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کی علمداری کرتا تھا آقا؟ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ بچوں کی آواز آئی العطش. امام حسین نے اسی آواز سے استفادہ کر لیا. عباس جانے سے پہلے ان بچوں کے لیے پانی لا دیا. چونکہ امام حسین جانتے ہیں کہ اگر عباس جنگ کے ارادے سے میدان میں گیا تو نقشہ کچھ اور ہوگا, اور حسین ابن علی کو کربلا کو مکمل کرنا ہے. لیکن اب عباس کو امام حسین روکے تو کیسے روکے, کہیں تو کیا کہیں. ولید کے دربار سے لے کر کے ابھی تک جب بھی عباس کا ہاتھ قبضہ شمشیر پہ گیا مولا نے اشارے سے روک دیا. لیکن آج تو روزے جنگ ہے, روزے قربانی ہے, روزے دفاع ہے. اب امام حسین ابو الفضل عباس سے کہیں تو کیا کہیں. پانی کی سبیل کر دو. ایک لفظ سقا نے نہیں کہا. خیمے میں آیا, جو خیمہ پانی کے لیے دیکھا پیاسے بچے مشکیزوں کو سینوں سے لگائے لیتے ہیں. سکینہ مشک لاؤ. چچا کہاں کا پانی لینے جا رہا ہوں. جناب زینب کہاں لے جا رہی ہو مشکیزہ؟ وہ بھی اماں چچا نے مانگا ہے.
آئی. جناب عباس کو بلایا, آئے. کہاں؟ پانی لینے کے لیے جا رہا ہوں. زینب کا دل بے چین ہو گیا, سمجھ گئی کہ کیا ہونے والا ہے. آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. عباس, میں ایک دن بابا کی گود میں بیٹھی تھی, بابا نے میرے ہاتھوں کے بوسے لیے. میں نے پوچھا بابا خیریت کیا ہوا؟ کہا زینب ایک دن آئے گا جب اس باندھوں میں رسن بندھے گی. عباس, مجھے بابا کی بات پہ یقین تھا, لیکن سوچتی تھی کہ وہ دن کیسے آئے گا اور کب آئے گا. ارے جس کے تم جیسا بھائی موجود ہو. لیکن عباس وہ دن آ گیا, وہ دن آ گیا بھیا جس کی بابا نے خبر دی تھی. مشق لے کے چلے. ارے جاتے تو ہو مرنے کی رضا شاہ سے لے کر, عباس تمہیں کچھ دن زینب کی خبر ہے. بس مختصر کر رہا ہوں, معذرت خواہ ہوں, بہت زیادہ ہو گیا, مکمل شہادت نہ پڑھ سکوں گا. سکینہ نے بچوں کو جمع کیا, آؤ, پیاس سے بچوں کو جمع کیا. اب الاتش نہ کہنا, اب الاتش نہ کہنا. بی بی کیوں؟ میرا چچا جا رہا ہے, میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے, مجھے چچا پہ بڑا اعتماد ہے. پیاسے بچوں کو جمع کیا, ابو الفضل عباس کو دیکھنا شروع کیا. ابو الفضل عباس ترائی میں اترے. اب نظر نہیں آ رہے, علم دکھ رہا ہے. پیاسے بچے غور سے علم دیکھ رہے ہیں. علم بڑھتا جا رہا تھا, بڑھتا جا رہا تھا. 4,000 تیر انداز ابو الفضل عباس کا نشانہ لیے ہوئے. فوج نے 6 حملے کیے کہ روک لے, لیکن علی کے شیر کو روک نہ سکے. القمہ میں گھوڑے کو ڈال دیا, مشکیزہ بھرنا شروع ہوا, علم ٹھہر گیا, فوجیں بھاگی. بچوں نے پانی کو لہریں لیتے ہوئے دیکھا. کچھ دیر کے بعد علم واپس